جب وہ شخص گھر آیا تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے بہت سا مال اور بہت سی نعمتیں لے کر آیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کو دوبارہ سفر درپیش ہوا۔ عورت نے پھر خواب دیکھا، پھر ان بزرگ کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ جب میرے بچوں کے ابو واپس آئے خواب میں تو ان کے ہاتھ میں 2 شتر مرغ ہیں۔ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس مرتبہ جب وہ گھر آئیں گے تو پہلے کے مقابلے میں دگنا مال اور نعمتیں لے کر آئیں گے۔ عورت بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی گھر لوٹ گئی۔ جب اس شخص کا آنا ہوا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جیسا معبر نے خواب کی تعبیر میں بیان کیا تھا ویسا ہی ہوا، اور اب کی بار اس کو زیادہ مال اور نعمت ملی۔ پھر تیسری مرتبہ وہ شخص سفر پر گیا، پھر عورت نے خواب دیکھا، حاضر ہوئی اور خواب بیان کیا کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے جو گھر والے ہیں وہ واپس آئے اور ان کے ہاتھ میں 3 شتر مرغ ہیں۔ عورت بہت خوش تھی اور یہی گمان اس کے ذہن میں تھا کہ اس مرتبہ مزید مال و دولت اور نعمتوں کے حوالے سے بشارت سننے کو ملے گی۔ ہو سکتا ہے آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں، لیکن معاملہ اس کے الٹ ہوا۔ اس مرتبہ ان معبر بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت، تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب وہ گھر لوٹ آئی اور معلومات کی تو پتہ چلا کہ واقعی ان کے بچوں کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ حکایت سے ہمیں یہ مدنی پھول ملتے ہیں کہ بہت زیادہ کی توقع ہر وقت نہیں رکھنی چاہیے، اور خواب کے حوالے سے یہ پتہ چلا کہ بعض اوقات خواب دیکھنے والا سمجھتا کچھ ہے لیکن درپیش معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ خوابوں کی عجیب و غریب دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں ہمارے خوابوں کو بہتر فرمائے، اور اگر اس کی ہم تعبیر پوچھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی عطا فرمائے۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں سردار آباد فیصلہ سے عرض کر رہا ہوں، میری والدہ کو خواب آیا تھا کہ میرے والد مرحوم جو کہ 20-22 سال سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پہلی میری عرض ہے کہ آپ ان کے دعائیں مغفرت فرمائیں، بلکہ مدنی چینل کے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان میں سے جتنے کے بھی کوئی عزیز وقار دنیا سے فدا فرما چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں۔ خواب والدہ کو یہ تھا کہ والد صاحب کو امی نے عرض کی کہ شادی آئی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو والد صاحب نے فرمایا کہ آپ پیسے دے دیں، کپڑوں کو تو پسند نہیں کرتا۔ اس طرح کی ترکیب تھی۔ آیا میرے ہمارے لیے حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی انفرادی کوشش کی انہوں نے، اور نہ صرف اپنے لیے اپنے والد صاحب کے لیے بلکہ مدنی چینل کے تمام ناظرین کو دعائے مغفرت کے لیے انہوں نے کہا۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اور یہ ہمیں بتایا بھی گیا ہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی ضرور کروانا چاہیے، اپنے لیے بھی کروانا چاہیے، دیگر مسلمانوں کے لیے بھی کروانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ مگر مغفرت کے حوالے سے یہ عموماً ذہن پایا جاتا ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں انہی کی مغفرت کی دعا کروائی جاتی ہے، جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ میرے والد مرحوم کی اور جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے جو فوت ہو چکے ہیں، غالباً یہی الفاظ تھے، ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ تو عموماً یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں انہی کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، اور جو زندہ ہیں جو موجود ہیں یہ اپنے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کا رجحان کم ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ یہ بھی درست ہے، آپ نے بجا فرمایا، اور اصال ثواب کے بارے میں بھی یہی ذہن ہے۔ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اسی کے ساتھ لگاتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا گیا ہو، حالانکہ رحمت اللہ تعالی علیہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ رحمت ہو۔ تو جس طرح سے یہ کم علمی کی وجہ سے ذہن ہوتا ہے یا توجہ نہیں ہوتی کہ
زندہ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے. نہ صرف زندہ کے لیے مغفرت کی دعا بلکہ رحمت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے. رحمت اللہ تعالی علیہ زندہ کو بھی کہا جا سکتا ہے. عجیب سا نہیں لگے گا کسی زندہ کو نام لے کر کہیں گے؟ ہاں، جس کو علم نہیں ہے تو اس کو عجیب سا لگے گا. ویسے معمول یہی ہے ہمارے ہاں لکھنے میں بھی بولنے میں بھی کہ اس کے لیے جو ہے وہ رحمت کی دعا ان الفاظ کے ساتھ کی جاتی ہے. ویسے تو رحمت کی دعا کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت کرے، اردو میں یا اپنی مادری زبان میں کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس میں بھی یہی ہے، رحمت ہی کی دعا ہے. لیکن بس بعض چیزیں جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس طرح پنپ جاتی ہیں کہ پھر اس کے ہٹ کر اگر معمول سے ہٹ کے کچھ بھی کام کیا جائے تو وہ عجیب سا لگتا ہے. ایصال ثواب کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تو زندہ کو بھی کیا جا سکتا ہے، فوت شدہ کو بھی کیا جا سکتا ہے. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ چونکہ اب وہ دنیا سے چلا گیا تو اب کچھ غم اور کچھ اس سے خیر خواہی کا جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے اب اس کے لیے مغفرت کی دعا جو ہے وہ بکثرت خصوصیت کے ساتھ وہ کی جاتی ہے. لیکن آپ نے بجا فرمایا، بلکہ ہمارے بزرگان دین کے بارے میں تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ بچوں سے بھی اپنے لیے دعا کے لیے عرض کیا کرتے تھے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا. بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو ان سے، کسی بھی نیک سے، مومن سے، مسلمان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروانی چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت جس کے حق میں ہو گئی تو پھر اس کا تو بیڑا ہی پار ہے. کیونکہ گناہوں سے تو انبیاء معصوم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے محفوظ ہیں. عام مومن مسلمان گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، تو اگر مغفرت نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ عزوجل بیڑا پار ہو جائے گا. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بھی یہی معمول دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی مہمان ملنے کے لیے آتا ہے تو عموماً اکثر سے اور خصوصاً اگر علماء ملنے کے لیے آئیں تو دعائے مغفرت کا کہتے ہیں. بلکہ اپنی جب دستخط بھی فرماتے ہیں تو اس میں بھی طالب مدینہ اور طالب بقی اور مغفرت یہ تحریر فرماتے ہیں. یعنی مغفرت کی طلب ہر وقت انسان کو رکھنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. آمین. البتہ آپ نے جو خواب بیان کیا ہے، ہمارے سردار آباد کے جو کالر تھے، تو آپ کا خواب جو ہے وہ بے ربط ہے. اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی کہ شادی آئی ہے، آپ نے کہا جب اول تو شادی آئی ہے، اسے اب کیا مراد ہوئی یہ سمجھ میں نہیں آئی. پھر پیسے دینا چاہیے لیکن کپڑے کوئی پسند نہیں کرتا، تو یہ ایک مبہم سا خواب ہے. اور جب تک خواب کے اندر علامات وغیرہ واضح نہ ہوں تو اس وقت تک اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی. تو وقتاً فوقتاً عرض کرتے رہتے ہیں کہ جب بھی اپنی کال جو ہے ریکارڈ کروائیں تو اس کو بالکل وضاحت کے ساتھ اور واضح الفاظ میں آپ بیان کیا کریں تاکہ اس کی جو ہے وہ درست طور پر تعبیر بیان کرنے میں آسانی رہے. تو آپ کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ فی الحال بیان نہیں کی جا سکے گی. اگر آپ کو مزید علامات ذہن میں ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب ہی بے ربط ہوتا ہے، یعنی وہ بیان کرنے والے کا قصور نہیں ہوتا بلکہ جس طرح سے اس نے خواب دیکھا وہی بے ربط ہے. اس کو خود سمجھ نہیں پڑتی کہ کہاں سے شروع کروں بیان کرنا. آپ کے ساتھ بھی ایسی کیفیت ہوتی ہوگی کہ بعض اوقات بہت لمبا خواب بندہ دیکھتا ہے، طویل خواب ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید میں نے برسوں اس خواب کے اندر گزار دیں، بچپن سے بڑا ہو گیا، بڑے سے بڑھاپا بھی چھا گیا. لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کا کوئی سرا سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے کیا تھا، بعد میں کیا تھا، اچھا یہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھا، لیکن وہ اس کو کوئی ربط کے ساتھ بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں تو ان کی تعبیر نہیں ہوتی. اس کے اندر ایک وجہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ بعض اوقات بندہ پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے، کثیر الغذا ہوتا ہے اور کھانے کے بعد فوراً سو گئے تو غذا کا بھی خواب پر اثر ہوتا ہے. تو بعض اوقات پیٹ بھرا ہونے کی وجہ سے گیسیں انسان کے دماغ پر چڑھتی ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی خواب میں بے ربطی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس طرح کا خواب اگر دیکھیں